صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن سے متعلق گفتگو جاری و ساری ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بیان سے پہلے میں نے جو گزشتہ اور پچھلی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. وہ گناہ جو انفیکشن والے ہیں اور وہ گناہ جو انفرادی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو آسانی سے معاف کر دیتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گناہ پر دوسروں کو گواہ بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کے گناہوں کو جلدی معاف نہیں کرتا. ہم دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سے ایسے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائیں جو قرآنی لائف اسٹائل کے بالکل خلاف ہیں. اور آپ دیکھیں خود شیطان جو ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآنی زندگی گزارنے والے بھی سوال کرتے ہیں. ایسے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر اللہ شیطان ہی کو نہ بناتا تو شیطان جب پیدا نہ ہوتا تو وہی تو بہکاتا ہے ہر جگہ. جب دیکھو تب نماز نہیں پڑھی شیطان نے بہکا دیا، روزہ کھا گئے شیطان نے بہکا دیا، تلاوت قرآن نہیں کر پائے شیطان نے بہکا دیا. ہر جگہ بلیم اور ہم جو بدنام کر دیتے ہیں وہ آ کر کے شیطان کا نام لیتے ہیں. اگرچہ وہ بدنام زمانہ ہے، بدنام ہے، اس کا وجود ہی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اس کے اوپر ملامت کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ معاملہ نہیں ہے. چونکہ کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ انسان کا خود نفس بھی ہے. کیا نفس انسان کا نہیں بہکاتا ہے؟ شیطان تو وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے. اچھا اگر یہی ہے کہ ہر ایک کو شیطان ہی بہکاتا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ خود شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ ابلیس سے پہلے کون شیطان تھا؟ تو یہ ایک سوال ہے. بہرحال اگر واقعاً صرف اور کیول شیطانی انسان کو بہکا رہا ہے تو پھر یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے. اور کہنے والے نے کہہ بھی دیا کہ انسان کو شیطان نے گمراہ کیا. شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. تو یہ قرآن نے اس کا جواب دیا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. شیطان کے بارے میں جب بتایا کہا دیکھو وہ شیطان تھوڑی تھا، اللہ شیطان پیدا ہی نہیں کرتا ہے، اللہ نے جنات پیدا کیا تھا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. اور جب اس نے عبادت کی تو عبادت کرتے کرتے اس نے آپ کو اپنی اس منزل تک پہنچا دیا کہ فرشتوں کی صفوں تک چلا گیا. اور اس کا مطلب یہ کہ شیطان یعنی جنات کا یہ جو کریکٹر ہے کہ فرشتوں کی صفوں تک پہنچا دیا، یہ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہے. ہمیں بھی چاہیے عبادت اور ریاضت کے ذریعے ہم آگے بڑھ جائیں. لیکن جب اس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تو پھر وہ شیطان بنا. اللہ کے ماننے میں اس کے ہاں مشکل نہیں تھی. اللہ کو تو اس نے تسلیم کر لیا تھا، اللہ کو تو مان ہی لیا تھا. اور آج بھی دیکھ لیں، اگر بہت سارے چیزوں پہ ہم غور کریں گے تو بہت سارے مسائل کا حل ہمیں مل جائے گا. مثال کے طور پر جس نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا اسی کو شیطان کہتے ہیں. اللہ کو مانا، اللہ کے بنائے ہوئے آدم کو نہیں مانا، وہیں سے وہ ابلیس اور شیطان ہو گیا. پہلے ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں، اگر وہ اس وقت بھی جو جنات تھا سجدہ آدم سے انکار کیا تھا اگر توبہ کرتا نا تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، جنات کے گناہوں کو معاف کر دیتا، وہ سامنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا. اس نے جانتے ہیں کیا کیا؟ انفیکشن والا گناہ کیا، مصری گناہ کیا. یعنی کیا؟ کہا ٹھیک ہے میں ان کا جو ہے وہ سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. ٹھیک ہے، تو شیطان ہے. ابھی شیطان نہیں کہا تھا. کب کہا شیطان؟ جب اس نے یہ کہہ دیا آ کر کے کہ ٹھیک ہے میں نے جو عبادت کی ہے اس کا اجر دے دے، میں تو ان کا سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، میں نکل جاؤں گا یہاں سے. لیکن جب تک مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے، یہ کہا قیامت تک. تو اللہ نے قیامت تک تو مہلت نہیں دی لیکن وقت معلوم تک کی مہلت دی. اور بات ہے کہ معلوم وقت معلوم ہم لوگ کو معلوم نہیں. اگرچہ روایات میں اس کی تفسیر ہے لیکن عام پبلک کو نہیں معلوم ہے کہ وقت معلوم کیا ہے. یعنی جو شیطان کو ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو، لیکن بہرحال ائمہ معصومین کو پتہ ہے وقت معلوم تک کی مہلت ملی. ہم یہ لفظ وقت معلوم سے
کلمے سے وقت معلوم کا ورڈ سنتے ہیں، کہاں سنتے ہیں؟ جب ایک دولہا ہوتا ہے، دو طرف کٹ کر کے مولوی بیٹھے ہیں تو وہ کہتا ہے. دیکھیے قرآنی لائف اسٹائل میں یہ بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ مہر جو حق ہے ایک لڑکی کا اسے پتہ ہونا چاہیے. آج دنیا میں بہت زیادہ جہیز کی بات چلتی ہے، تو یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، روایات میں بتایا ہے، آیات کے ذریعے معصومین نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی ہونے والا داماد آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے نا تو جتنا مانگ رہا ہے آپ دے دیجیے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جو چاہیے اس سے کہیے کتنا چاہتے ہو بھائی جہیز؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا. آپ کہیے ٹھیک ہے 10 لاکھ کا جہیز چاہیے، ٹھیک ہے تو میری بیٹی کو 10 لاکھ کی مہر دے دو، پہلے ادا کر دو، تو جو مہر دے اسی سے آپ سامان خرید کے دے دیجیے. تو ہر چیز کا رائے حل ہے. لہذا جب دو مولوی کٹ کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے انکحت موکلۃ علی المہر المعین المعلوم. اچھا اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے. دولہا سے پوچھا تو سکتا ہے اس کو نہ معلوم ہو، جو کہ باپ نے بتا دیا ہے نا، باپ نے کہا ہے، باپ نے یہ رکھا ہے. لڑکے سے جا کے پوچھا، اس نے کہا ابا جی کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. جن دو لوگوں کو ہسبینڈ اور وائف کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، ان دونوں کے لیے غیر معلوم ہے لفظ معلوم. یہ قرآنی طرز زندگی نہیں ہے. اولاً تو اس کے اوپر بہت زیادہ معصومین کی روایتیں موجود ہیں کہ حساب سے مہر ہونا چاہیے اور یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے دینے والے کو بھی، اور دے وقت سے پہلے، اور لینے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرا حق کتنا ہے. باپ صرف پتہ رہے، باپ کو پتہ رہے، باپ کو معلوم رہے، یہ کفایت نہیں کرے گا. لہذا اس نے کیا کہا کہ میں آج کے بعد تیرے مشن کے خلاف کام کروں گا، تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا، جو تیرے رائے راست پر آنے والے ہیں ان کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا اب تو شیطان ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جب تک گناہ اجتماعی نہ ہو، جب تک گناہ انفرادی ہو، آدمی کی ذات تک ہو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف بھی کرے گا، آسانی سے معاف کر دے گا. لیکن اگر گناہ ایسے ہو جائیں کہ میں تو خود گناہ میں ملوث ہو رہا ہوں اور اسی گناہ پر لشکر تیار کر رہا ہوں، فوج تیار کر رہا ہوں اور دوسروں کو فورس کر رہا ہوں اور دوسروں کے بھی گنہگار ہونے کا میں سبب بن رہا ہوں، تو پھر یہ گناہ بہت سختی سے انسان کے لیے معافی کے لیے بات ہوگی، یعنی معاف ہونے میں ٹائم لگے گا. لہذا کوشش کرنا چاہیے آدمی کو کہ گناہ گار تو بندہ ہے، ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر دوسروں کو گواہ نہ بنائے، ایک گناہ کو اجتماعی نہ ہونے دے، دو اور خود اپنے کو ذریعہ نہ بنائے کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ گنہگار بن جائیں. اگر اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گنہگار بنتے ہیں تو یقینی طور پر یہ قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے. خود گناہ کرنا اور گناہ پر مصر ہونا اور دوسروں کے لیے گناہ کا سبب قرار پانا یہ قرآن کریم کی زندگی کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو تلاوت قرآن اور قرآن کے سمجھنے کی اور قرآنی لائف اسٹائل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.